عزیز طلباء اور طالبات، ایک بار پھر میں ڈاکٹر شاہد رضا جمال شاہد رزمی آپ سے مخاطب ہوں ای کلاسز کی ایک نئی سیریز کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے انتخاب کلام میر، جس کو ترتیب دیا ہے بابا اردو مولوی عبدالحق نے۔ اور یہ کتاب انتخاب کلام میر آپ کے ڈگری پارٹ 1 اردو آنرز کے نصاب میں شامل ہے۔ آج ہم اسی مارکۃ الآراء کتاب پہ آپ سے گفتگو کریں گے، کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اپنی ساری زندگی اردو کے لیے وقف کر دی، گرچہ آخری وقت میں وہ پاکستان ہجرت کر گئے، لیکن اردو کی تنظیموں، اردو کی تحریکوں سے جو ان کا والہانہ رشتہ تھا وہ اظہر من الشمس ہے، جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ انہی کا ترتیب دیا ہوا یہ انتخاب کلام میر آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، 1723 میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ آگرہ وہی تاریخی شہر ہے جسے کبھی اکبر آباد کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اور یہیں یہ حسن اتفاق ہے کہ غالب جیسا جینیئر شاعر بھی آگرے سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی پیدائش بھی آگرے میں ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نظیر اکبر آبادی کا بھی دیرینہ تعلق اکبر آباد یعنی آگرہ سے ہے۔ میر تقی میر کی وفات 22 ستمبر 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی، اور میر تقی میر کے بارے میں کہا جاتا ہے، کئی ناموں سے انہیں موسوم کیا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے۔ کسی نے انہیں شہنشاہ سخن کہا، کسی نے انہیں بادشاہ سخن کہا، کسی نے انہیں شہنشاہ اقلیم سخن کے نام سے یاد کیا، اور مولوی عبدالحق نے انہیں انتخاب کلام میر میں سرتاج شعرائے اردو کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خطاب، یہ رتبہ، یہ نام نامی واقعی میر تقی میر کے سر ٹھپتا بھی ہے، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ کئی استاد شاعروں نے، تنقید نگاروں نے ان پہ اپنی جو آراء کا اظہار کیا ہے، اس سے یہ پوری طرح واضح ہے کہ میر واقعی شہنشاہ سخن یا سرتاج شعرائے اردو تھے۔ میر تقی میر کے والد کا نام محمد علی متقی تھا، جو علی متقی کے نام سے مشہور تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا اس سے قبل کہ میر کی استادی کا جلوہ اور ان کا معترف ایک زمانہ رہا ہے، خواہ وہ غالب ہو، ناسخ ہو، حسرت ہو، یا کہ مصفی ہو، ذوق ہو، فراق گورکھ پوری ہو، یا ہم عصر شاعروں کی جو ایک بڑی جماعت ہے، جن میں عبدالحق تو ہے ہی، شمس الرحمن فاروقی، خواجہ احمد فاروقی، فراق گورکھ پوری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے، ابن انشا وغیرہ نے، جو میر تقی میر کی استادی کا اعتراف کیا ہے، وہ قابل ذکر نہیں بلکہ قابل دید ہے۔ غالب نے تو مشہور وہ شعر ہے زمانہ کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب،
کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اور حسرت نے یہ کہا کہ میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں. یہ حسرت معترف ہے. مصفی کا شعر ملاحظہ فرمائی کہ مصفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھپتا ہے یہ انداز سخن میر کے اوپر. اور ذوق کے اشعار یہ ملاحظہ فرمائی کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. سودا جیسا ان کا ہم عصر، اور ایک بڑا شاعر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، سودا تو اس زمین میں غزل در غزل لکھ، ہونا ہے تم کو میر سے استاد کی طرح. اب یہ دیکھیے، یہ سودا جیسا ایک بڑا شاعر، مصفی، ذوق ہے نا، یہ سارے لوگ ان کے معترف ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اعتراف خالی نہیں ہے، بلکہ واقعی میر تقی میر زمانے کے میر تھے، شاعری کے میر تھے، اور اس لیے ان کے سر یہ سرتاج شورۂ اردو کا خطاب واقعی جستا ہے. میر کی امتیازات، ان کی شاعری کے اوصاف، ان کی خصوصیات، ان کے فن پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ میر کی زندگی سے کچھ باتیں آپ تک شیئر کرنا چاہوں گا کہ میر کی زندگی بڑی قسم پرسی اور بہت عالمناکی کے ساتھ گزری ہے. بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ اڑ گیا تھا، یتیم ہو گئے تھے، رشتہ داروں نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا. وہ اپنے ماموں جان یا خالو جان خان آرزو کے ہاں دہلی تشریف لے گئے، لیکن ان کے ساتھ وہاں بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، اور زندگی میں پے در پر کئی جنونی کیفیت کے حملے ہوئے، جنون کے دورے پڑے، اور اس کی بنا پر ان کی زندگی ہمیشہ درد و الم میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ وہ روزگار کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں در بدر بھٹکتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام شاعری اسی رنگ میں نظر آتی ہے، درد و الم کی شاعری بنی ہوئی ہے. ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو کہ میر کے صاحب ہم نے، مجھ کو شاعر نہ کہو کہ میر کے صاحب ہم نے، رنج و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پریشانیاں رہیں. 60 سال کی عمر میں دلی سے ان کو لکھنؤ ہجرت ہونے پہ مجبور ہونا پڑا، اور یہ تمام چیزیں ان کی شاعری کا ایک وصف بن گئی، ایک حصہ بن گئی، اور وہی ان کی شاعری میں عود آئی. اور اس لیے کہا بھی جاتا ہے کہ میر تقی میر کی شاعری دل اور دلی کا مرثیہ ہے. اس کے علاوہ میر تقی میر زودگوش شاعر تھے. ایک ہر اصناف میں انہوں نے تباہ آزمائی کی، اور شاعرانہ اور استادی کی شاعری کی، اور یہی وجہ ہے کہ میر کے 6 دیوان منظر عام پہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو آج تک جو بڑے شعراء ہیں، استاد شعراء ہیں، وہ میر کی استادی تسلیم کیے بغیر نہیں رہتے. عبدالحق ان کی غم و علم ان کی شاعری کو غم و علم کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں. خواجہ احمد فاروقی کا قول ہے کہ میر کی شاعری آہ کی شاعری ہے، اور سید عبداللہ تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں میر کا سب سے بڑا مضمون شاعری ان کا غم ہے. غم و علم میر کے مضامین شاعری سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور فراق یہ کہتے ہیں کہ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں. اور یہ فراق کا جو تبصرہ ہے یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ میر کی شاعری میں قنوتیت نہیں ہے، بلکہ رجائیت ہے، پازیٹیویٹی ہے، مثبت انداز، زندگی کو جینے کا ایک خوبصورت انداز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میر تقی میر دیگر شعراء سے ممتاز اور ممیز ہی نہیں، بلکہ استاد شاعر کے طور پہ، بلکہ شہنشاہ سخن کے طور پہ نظر آتے ہیں.
اور آج بھی میر تقی میر کا جلوہ اسی طرح قائم ہے جس طرح وہ 18ویں اور 19ویں صدی میں تھا. آج بھی 20ویں اور 21ویں صدی میں وہی جلوہ سامنے برقرار ہے. اب آئیے کہ کچھ گفتگو میر کی امتیازات اور ان کی شاعری کے حوالے سے کر لیں. ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میر کی شاعری میں درد و الم سے لبریز ہے. ان کے کئی اشعار اس کی گواہی دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو کہ میر کے صاحب ہم نے رنج و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا. میر کی جو خصوصیات ہیں اس پہ ایک نظر ڈالنی نہایت ضروری ہے تاکہ میر کو جو چیزیں بظاہر یا مختصراً جو اپیلنگ بناتی ہے، جو استاد شاعر کا رتبہ جن کو بخشنے میں کامیابی دلاتی ہے، وہ کیا کیا ہے ان کی طرف بھی اشارہ میں کرنا چاہوں گا اپنے اس ویڈیو کے ذریعے تاکہ آپ تک وہ باتیں مترشح ہو جائیں، وہ واضح ہو جائیں. میر کا اشعار زبان زدام ہے نا. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے چراغ ہوا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، یا میری باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے، نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے. یہ اشعار جو ہے یہ تمام اور بلا تفریق ہر طبقہ، ہر فرد، جو ہر رتبے کے والے لوگ، جو ہر کلاس کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ اسے اپنے انداز سے اس کو اپنے زبان پہ لاتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں، موقع محل کے حساب سے اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ہاں سہل ممتنع کا جو یہ خوبصورت انداز ہے وہ بھی دیدنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اصل لکھنوی نے میر کا اشعار میں سہل ممتنع کا مرقع قرار دیا ہے. اور کیوں نہ کہے کہ آپ شعر، جیسا کہ میں نے پہلے جس اشعار خوانی کی ہے جن شعر کی، وہ دیکھیے کہ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے، میری نمباز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے، یا اور بھی شعر ہے کہ سہل ممتنع سارے عالم پر ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، ہے نا. اسی طرح کے اسی قبیل کے اشعار جو ہیں انہیں زیادہ پاپولر بناتے ہیں. اور شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، یہ تمام سہل ممتنع کی کیفیت ہے. اور سہل ممتنع کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نثر، جس میں ان اشعار جن کی نثر گنجائش نہ ہو، نثر میں جن کی گنجائش نہ ہو، یہ تمام خوبی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خوبی جو ہے ان کے اشعار میں تصوف اور عشق کی افراد ہے. ویسے بھی محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو شاعری اور فارسی شاعری کے دو محور ہیں، عشق اور تصوف، اور یہ دونوں چیزوں میں کمال حاصل کرتے ہیں میر تقی میر، ہے نا. تصوف کا کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یہ شعر آپ دیکھیے، یہ خوبصورت تصوف کی مثال ہے. اور تصور عشق یا محبوب کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، اور نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے. یہ تمام اشعار اس کی طرف اس کے غماز ہیں. اس کے علاوہ میر تقی میر کی اشعار میں شوخی و ظرافت اور طنز کی بھی افراد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی طبیعت، دیکھیں شعر میں ملاحظہ فرمائے کہ ہوگا کسی دیوار کے سائے تلے میں میر، ہوگا کسی دیوار کے سائے تلے میں میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو. ایک اور شعر استعمال، یعنی یہ اس شعور سے جو اس شور سے میر جو روتا رہے گا، ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا. اس شور سے میر روتا رہے گا، ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا. یہ طنز زمانے پہ اور اپنے
ہمعصر لوگوں پہ اور آج بھی اس کی اہمیت و افادیت ہنوز برقرار ہے۔ اس کے علاوہ میر کے جیسا کہ میں نے کہا کہ میر کا اشعار زبان الزد عام ہے، پاپولر ہے اور ہر لوگوں کو اپیل کرتے ہیں۔ اس ایک اور خوبی جو ہے میر کو میر بناتی ہے اور وہ ہے کہ میر کی شاعری میں غنائیت اور موسیقی کی بھرمار ہے نا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے باغی نہ جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فلموں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہیں۔ آپ ایسا لگتا ہے کہ لفظوں کی تکرار سے ایک موسیقی کی جھنکار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے میر تقی میر نے، ہے نا۔ تو یہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر تقی میر کے کلام کی خوبی، ان کی فنکاری اور ان کی جو جدت ترازی اور مضمون میں جو ندرت ہے وہ انہیں اقلیم سخن یا شہنشاہ اقلیم سخن کا تاج ان پہ واقعی پھبتا ہے اور ان کو موضوع دیتا ہے۔ شعر کے چند شعر اور ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے چراغ دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، میرے نیم باز آنکھوں میں ساری مشتی شراب کسی ہے، نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھ اڑی ایک گلاب کسی ہے، یا سارے عالم پر ہوں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اس کی نیم یہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ اور اس قبیل کے اشعار واقعی لکھنے کے لیے ایک جگر چاہیے اور واقعی میر تقی میر اس کے حقدار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کمپٹیٹیو ایگزام ہو یا وہ بھی دانشکدوں کے نصاب میں میر تقی میر کی شمولیت نہ صرف ضروری ہے بلکہ انتہائی فخر کی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی شعراء نے، کئی تنقید نگاروں نے انہیں اپنے اپنے ڈھنگ سے ان کے اشعار کی تشریح اور ان پہ کتابوں کو ترتیب دینے کا کام کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خواہ وہ شمس الرحمن فاروقی ہوں یا خواجہ احمد فاروقی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان لوگوں نے جو میر تقی میر یا مولوی عبدالحق ہوں، فراق گورکھپوری ہوں، ان لوگوں نے میر کی اہمیت و افادیت کو نہ صرف سامنے لانے کی کوشش کی ہے بلکہ اردو ادب کے ایتھوس کو، اردو ادب کے شیرینی اور غنائیت، اس کی فنکاری اور اس کی جلوہ سامانی کو بخوبی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میر پہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور ظاہر ہے کہ میں دوسرے کلاس میں بھی اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک بار پھر آپ سے التماس کروں گا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے تو سماج محفوظ رہے گا، آپ کا پریوار محفوظ رہے گا اور بالآخر ملک اور قوم ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں پھر اجازت چاہتا ہوں اور پھر یہ اسی یقین کے ساتھ کہ میں آئندہ پھر میر تقی میر اور ان کی اشعار کے حوالے سے ایک بار پھر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ اسی یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔